السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر خان۔ کالام سے اپڈیٹ ہے۔ آج 19 مارچ 2026 اور 29واں روز المبارک ہے، اور یقیناً کلام میں اس وقت ہیوی قسم کا سنو فال کا آغاز ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمن آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 19 مارچ 2026 اور 29واں رمضان المبارک، اور اس وقت آپ لائیو بناظر دیکھ رہے ہیں کلام سوات کے علاقے کلام سے، اور کلام میں اس وقت ہیوی قسم کی برفباری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایکسپیکٹڈ تھا کہ برفباری ہونی ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ کتنی ہونی ہے اور کیا کلام بازار تک آئے گی یا نہیں آئے گی، کیونکہ پچھلے 2 ہفتے سے جو ویدر فورکاسٹ تھی وہ ہمیں ڈانٹ دے رہی تھی۔ وہ اس طرح تھا کہ موقع پر تو برف کیا بارش بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ویدر فورکاسٹ میں برف باری دکھائی دیتی تھی۔ لیکن در حقیقت یہ برف باری جو ہے وہ اوپر پہاڑوں پر تھی، اور آہستہ آہستہ نیچے آتے ہوئے اب کلام بازار اور اس سے نیچے لائک کوٹ تک بھی چلی گئی ہے۔ اور یہ برفباری آگے کچھ اس طرح دکھائی دے رہی تھی آج سے 2-3 دن پہلے کہ شاید جمعے کے تک ہو، اور جمعے کے بعد ہفتے والے دن سے لے کے پھر آگے اتوار سوموار کو ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی تھی۔ لیکن روئی کے گالے، یہ برستی ہوئی خوبصورت جو برف ہے، اس نے اپنا اب موڈ بدل لیا ہے۔ موڈ کیا بدلا ہے کہ اب نئی جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موڈ اس طرح بدلا ہے کہ جناب اب یہ برف باری کنٹینیو رہے گی، اور کب تک رہے گی یہ تو ہم آپ کو وقت کے ساتھ تاریخ کے ساتھ آگے بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بشیر بھائی نے اتنے یک ٹھنڈے موسم میں بڑے ہی زبردست ویڈیوگرافی کی، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی کلام میں موجود ہوں اور یہ لائیو برف آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور خود ٹھنڈ بھی محسوس کر رہا ہوں۔ پنڈی میں آج ہمارے ادھر بڑی زیادہ ٹھنڈ ہے، اور میں ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے اوپر کمبل اڑا ہوا ہے، کیونکہ ٹھنڈ سے میری کانپیں ٹھان کی ہیں۔ اور ابھی بھی میں بازار سے ہو کے آیا ہوں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور پنڈی میں بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی اور بارش جاری ہے۔ اور موسم کا یہ جو اس وقت کا جو بدلتا ہوا رویہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے۔ اور آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ عید پہ سوات کلام آنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ جناب اگر آپ سوات کلام آنا چاہتے ہیں، لائف برف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پر کچھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے گا۔ سب اچھا کی رپورٹ دینے والے جو ہمارے محترم احباب ہیں، ان کے برعکس میں کچھ حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں یہ خوبصورتی تو دیکھنے کو ملے گی، یہ برف بھی دیکھنے کو ملے گی، آپ انجوائے بھی کریں گے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ پاپڑ بھی ملنے پڑیں گے۔ وہ پاپڑ کیا ہیں، وہ پریشانیاں کیا ہیں، وہ ساری آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بشیر بھائی ہمیں وہاں سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی بات ہی سنیں گے، اور ان کا نمبر بھی آگے اسکرین پہ موجود ہوگا۔ جو دوست ان سے رابطہ کرنا چاہیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا اپنا ہوٹل بھی ہے، گیسٹ ہاؤس بھی ہے، اور گاڑیاں بھی ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں بشیر بھائی کی بات ہی سنتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ موسم کی کیا صورتحال ہے اور کیا خطرہ موجود ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر خان۔ کالام سے اپڈیٹ ہے۔ آج 19 مارچ 2026 اور 29واں روز المبارک ہے، اور یقیناً کلام میں اس وقت ہیوی قسم کا سنو فال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست انجوائے والا موسم ہے۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو پہ انجوائے کریں۔ تو کافی سارے دوستوں کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ بشیر بھائی عید پہ ہمیں کیا برف دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ تو نصیب والوں کی بات ہے، اکثر مل بھی جاتی ہیں، جیسے کہ ہمیں آج دیکھنے کو ملی ہے، اور بڑا مزہ آ رہا ہے، یقین مانے انجوائے ہو رہی ہے۔ اور ان دنوں میں مارچ کے مہینے میں اور یہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی مس نہ کریں، ویڈیو پہ انجوائے کریں، ویڈیو پورا دیکھیں۔ اور باقی انشاءاللہ آگے اپڈیٹ آپ کو ملک صاحب دیں گے۔ اور یہ اس وقت کلام کے اندر لائیو سنو فال کا آغاز ہو چکا ہے، تو جو بھی دوست کلام آتا ہے یقیناً اپنے
पहले से बुकिंग करवा दें। ईद पे काफ़ी रश होता है, और हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। होटल भी है और गेस्ट हाउस भी है, तो मोस्ट वेलकम। आए, ये वाला मौसम एंजॉय करें जी। देखिए जी, आपने बशीर भाई की बात जी सुन ली है, लेकिन यहाँ मौसम की सूरत हाल, इस वक्त की जो बदलती हुई सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बर्फबारी तो जारी है। ठीक है जी, बर्फबारी जारी है, लेकिन आज ये सिलसिला चलता रहेगा, और सिलसिले में कभी उतार और कभी चढ़ाव, यानी कि बर्फबारी में शिद्दत भी आएगी, कुछ थंडर स्टॉर्म भी आएंगे, और वो थंडर स्टॉर्म का वक्त बड़ा ख़तरनाक है। वो 4 से 5 बजे तक शाम का, और उस वक्त टेम्परेचर जो है वो मज़ीद गिर जाएगा। और ऐसे में अगर कोई ऐसा स्पेल आ जाता है कि जिसमें ये तूफ़ान जो है वो तेज़ होता है, और तेज़ होने की सूरत में फिर बर्फ़ की जो रूटीन है वो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि बर्फ़ रुकती नहीं रही। ये आज रात को, सारी रात को चलती रहेगी, और कहीं जाकर सुबह सहरी के वक्त थोड़ा-सा इसमें हमें ठहराव दिखाई देता है। और फिर कल की अगर हम जुम्मे की बात करें, तो जुम्मे को फिर ये सिलसिला दिन 12 बजे शुरू होगा, और यूँ चलते हुए आगे फिर शाम 6 बजे तक चलेगा। और कल की ईद तो एक्सपेक्टेड नहीं है तो देखें चाँद नज़र आ गया तो फिर तो होनी ही होनी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कल ईद हो। और अगर ईद बन रही है हफ्ते वाले दिन, तो हफ्ते वाले दिन भी दिन 2 बजे से लेकर, यानी कि ईद वाला पहला दिन होगा, तो उसमें रात के तक, और फिर आगे इतवार को भी यही टाइम है। तो रोज़ाना एक ही वक्त में लगातार बर्फबारी हमें देखने को मिल रही है, और अब ये सिलसिला चलते हुए 23 मार्च को भी कंटिन्यू करेगा। गो इसमें शिद्दत कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर आगे 24 मार्च को में मौसम खुला हुआ, यानी कि सूरज अपने पूरी आबोताब के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद से फिर मौसम गड़बड़ हो जाएगा 25 मार्च से। 26 मार्च को फिर हमें बर्फबारी की कुछ उम्मीद बाकी है, और इसी तरह फिर आगे चलकर हमें 28 मार्च को, और यूँ हम ये कहें कि आगे फिर लगातार मौसम कुछ वक्फे के साथ फिर ऐसे ही दिखाई देता है, तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो पापड़ बेलने वाली बात थी वो मैं मुकम्मल करता चलूँ, कि बर्फबारी के दौरान एक स्पेल है, इसके दौरान कितनी बर्फ़ पड़ती है ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। लेकिन लाइक कोट के पास से लेकर आगे कलाम तक, और इसके बाद बहरीन से कलाम तक 11 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ रोड ख़राब है, लेकिन 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इंतहाई ख़राब है। वहाँ पर स्लिपिंग का ख़दशा मौजूद होता है, और छोटी गाड़ियों के लिए मसला बनता है। ऐसे में स्नो चेन अगर आपके पास है और आप एक्सपर्ट हैं, तो फिर तो आप अपनी गाड़ी पे आएँ, वगरना आप अपनी गाड़ी बहरीन में पार्क करें, और वहाँ से लोकल गाड़ियाँ भी आती हैं, और आप गाड़ी बुक कराकर भी कलाम पहुँच सकते हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी को महफूज भी रख सकेंगे, और अपने टूर को एंजॉय भी कर सकेंगे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में आप मौसम की डिटेल लेकर फिर आगे सफ़र करें। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।